حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لنا ولظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ مومنین محبین اہل بیت کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے، معاشرہ میں اچھا حسن اخلاق کو اپنائیے، بد اخلاقی سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور یہی بہترین توشہ آخرت ہے. قبر میں کام آ جائے گا، قیامت میں کام آ جائے گا، آخرت میں کام آ جائے گا. میرے محترم مومنین، ارشاد خداوندی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. رسول اسلام کے بارے میں اللہ نے کھلم اعلان کر دیا، عالم انسانیت کے لیے، عالم بشریت کے لیے بتا دیا. فرمایا وَإِنَّكَ، اے میرے حبیب، بتحقیق لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم درجہ اخلاق پہ فائز ہے، عظیم اخلاق کے درجہ پہ فائز ہو. اور یقیناً رسول اسلام کی عظیم سیرتوں میں سے ایک عظیم سیرت، عظیم صفات میں سے ایک عظیم صفت جو قرآن نے ذکر کیا، اللہ نے بتا دیا، جس آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کی، رسول اسلام کی بہترین اخلاق، حسن اخلاق، اچھا اخلاق. اور یہ رسول اسلام کے لیے ایک عطا کردہ عظیم صفت ہے جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین سیرت ہے، بہترین پہلو ہے. اور یقیناً یہ اخلاق دو قسم کا ہے، ایک فطری اخلاق ہے، ایک کسبی اخلاق ہے. فطری اخلاق کا معنی یہ کہ اللہ کا خداداد اخلاق، انسان کو پیدا کرتے ہی اسی کے ساتھ اللہ نے بہترین اخلاق سے نوازا، اسے کہا جاتا فطری اخلاق. ایک کسبی اخلاق ہے، عام انسان جب پیدا ہو جاتا ہے تو معاشرہ کے اندر، حالات کے اندر، دنیا کے اندر مختلف قسم کے افراد کے ساتھ مل جاتا. تو کوئی جو ہے اچھے اخلاق والے ہوتے، کوئی برے اخلاق والے ہوتے.
تو ایک کسبی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کر صبر و تحمل کے ساتھ کوشش سے، جد و جہد سے اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، حسن اخلاق کو اپناتا. یہ اخلاق کسبی ہے، یعنی خود محنت کر کے حاصل کرنا، یہ اخلاق ہے. یہ دونوں انسان کے لیے خواہ فطری اخلاق ہو یا کسبی اخلاق ہو، دونوں ایک عظیم نعمت ہے انسان کے لیے. خود کے عظیم پیغمبر بلند صلوات. اور یقیناً آپ جانتے ہیں اہل بیت کے ساتھ مربوط ہونے کی وجہ سے آپ عالم ہیں، اہل بیت کے فضائل و صفات و سیرت سے آپ آگاہ ہیں. رسول اسلام کا حسن اخلاق جو کارگر ہوا، زیادہ مؤثر ہوا، اسلام کے 400 پھیلنے میں، گوشہ گوشہ تک اسلام پھیلنے میں شمشیر سے زیادہ رسول اسلام کا اخلاق مؤثر تھا. رسول اسلام کی اخلاق کی وجہ سے، ان کی سیرت کی وجہ سے، ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا. اور یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی کسی کو برائی سے روکنے کے لیے بہترین طریقہ، بہترین شیوا حسن اخلاق کے ساتھ روکنا ہے. حسن اخلاق کے ساتھ کسی سے برائی کو روکنا، اچھا اخلاق کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ. اور سختی سے کسی کو برائی سے روکنا، تندی کے ساتھ روکنا اور برے اخلاق کے ساتھ روکنا، ڈانٹ ٹپٹ کر روکنا، اس سے بہتر حسن اخلاق کے ساتھ معاشرہ میں برائی سے روکنا یہ بہترین عامل ہے. یہ انبیاء کا شیوہ ہے، انبیاء کا طریقہ کار ہے. اور ضرب المثل ہے، ایک درخت ہے حنظل، درخت حنظل. درخت حنظل جو ہے اس کا میوہ تمام میووں سے تلخ ہے، کڑوا ہے. یہ ضرب المثل ہے. اگر کوئی انسان خوش اخلاق کے ساتھ درخت حنظل کے میوہ جو سب سے زیادہ تلخ ہے اگر وہ کھلایا تو یہ بہتر ہے. اگر کوئی کسی کو بد اخلاقی کے ساتھ، عبوس چہرہ کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اگر شہد کھلائے، اس شہد سے درخت حنظل کا وہ کڑوا میوہ جو ہے وہ حسن اخلاق سے کھلا تو وہ بہتر ہے. کوئی عبوس چہرہ کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ شہد کھلائے تو اس سے وہ بہتر ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل. برا اخلاق انسان کے اعمال کو ایسا فاسد کر دیتا ہے جس طرح آپ شہد کے اندر اگر سرکہ ڈال دیں گے، شہد میٹھا، سرکہ ترش، اگر آپ سرکہ کو ڈال دیں گے جس طرح اس عسل کا، شہد کا مزہ کو تبدیل کرتا، فاسد کرتا، اسی طرح بد اخلاقی جو ہے انسان کے تمام اعمال کو باطل کرتا اور فاسد کر دیتا ہے. رسول اسلام سے حدیث ہے، ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامت افضل من حسن الخلق. ما یوضع جو رکھا جائے گا، وضع کیا جائے گا، کہاں؟ فی میزان امرئ،
لوگوں کے انسان کے میزان میں ترازو میں جو چیز رکھا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن افضل من حسن الخلق کوئی چیز حسن خلق سے زیادہ افضل نہیں ہوگا. انسان کے میزان میں ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے سب سے زیادہ وزندار سب سے بہتر افضل عمل جو ہے وہ حسن اخلاق ہے, اچھا اخلاق. تو روایت ہے رسول اسلام کے ساتھ اصحاب کبار تشریف فرما تھے. حسن اخلاق کے بارے میں بحث موضوع تھا تو کسی عورت کے بارے میں کسی خاتون کے بارے میں اصحاب نے بتا دیا یا رسول اللہ فلانی عورت جو ہے وہ شب نماز پڑھتی ہے, ساری رات عبادت میں گزارتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے. اور ظاہر ہے سال بھر کوئی خاتون کوئی عورت روزہ رکھے اور ساری رات جاگتے رہے عبادت کرے تو عابدہ ہے. تو اس طرح تعریف کیا فلانی عورت ساری رات عبادت میں گزارتی ہے اور سال بھر روزہ رکھتی اور دن کو روزہ رکھتی ہے. لیکن یا رسول اللہ مگر یہ کہ وہ بد اخلاق ہے, اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے, ہمسایوں کے ساتھ لڑتی ہے جھگڑتی ہے, ان کو اذیت دیتی ہے, پریشان کرتی ہے. رسول اسلام نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار, اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ شب بیداریاں اور دن کو روزہ رکھنا اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ہی من اہل النار, یہ عورت جہنم اور آگ کی اہل ہے, جہنم میں جائے گی. اس لیے کہ بد اخلاقی جو ہے وہ سارے اعمال کو فاسد کر دیتا ہے, وہ مستحق جہنم ہو جاتا ہے. تو امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ان المرء يحتاج في منزله وعياله الى ثلاث خصال. ظاہر ہے معاشرہ میں ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے, گھر چلاتا ہے, بچوں کی تربیت کرتا, بچوں کو ادارہ کرتا, گھر والوں کو ادارہ کرتا, گھر چلاتا, کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے. اس سربراہ کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے, کیا فرماتے؟ ان المرء یحتاج, گھر کے سربراہ محتاج ہے فی منزل ہی, اپنے گھر میں اپنے منزل میں, وعیال ہی, اپنے گھر والوں کو چلانے میں ادارہ کرنے میں, الی ثلاثت خصال, 3 صفات کی طرف محتاج ہے. یعنی ایک گھر کے سربراہ میں 3 صفات ہونا چاہیے, 3 خصوصیات ہونی چاہیے. وہ 3 صفات ہو تو اچھی طرح گھر چلا سکتا, اچھی طرح ایک بہترین نجیب پاک و پاکیزہ خاندان کا بنیاد رکھ سکتا. اگر وہ 3 خصوصیات نہ ہو تو پھر صحیح گھر نہیں چلا سکتا, گھر صحیح تربیت نہیں دے سکتا ہے. وہ 3 خصوصیات کیا ہے جو ہر سربراہ کے لیے چاہیے؟ تو اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا اگر وہ 3 صفات اس مرد میں گھر کے سربراہ میں ہے تو ٹھیک, بڑی اچھی بات. اگر نہیں ہے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے, مشقت میں ڈالے, جد و جہد کر کے یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کرے. آؤ سنو وہ 3 صفات کون ہے. آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی ادھر گھر کا کوئی نہ کوئی گھر کا سربراہ ادھر موجود ہے, ہر گھر میں ایک سربراہ ہوتا ہے. ٹھیک, تو سب سے پہلے یہ کہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق رکھے, اچھا اخلاق سے پیش آئے, پیار سے پیش آ جائے,
محبت سے پیش آ جائے، تندی سے غصہ سے گھر کے اندر ایسا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جناب علی گھر کے اندر آپ ایک بیڑیا بن جائے، ایک شیر بن جائے، ایک درندہ بن جائے، اور بچے آپ کو دیکھ کر جناب بھاگ جائے، گھبرا جائے، اور آپ ایک بلی بن جائے۔ اور جس طرح چوہے جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر اپنے گھونسلوں میں بھاگ جاتے، اس طرح بچے دیکھ کر وہ ڈر جائے، گھبرا جائے، آپ سے بھاگ جائے۔ گھر کے اندر حسن اخلاق رکھو۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ ابتدا میں بچپن میں بچوں کے اوپر سختی کریں گے، بچوں کے ساتھ غصہ و بد اخلاقی سے پیش آتے، تو وہ بچے بعد میں جا کر باغی بن جاتے ہیں۔ وہ بچے بعد میں جا کر ان کی بچپن کی جو سختی ہے وہ بعد میں بغاوت میں بدل جاتی، بڑے ہو جاتے تو وہ بچے باغی بن جاتے، غیر اطاعت گزار بن جاتے۔ اور پیار و محبت سے جو تربیت ہوتی، اخلاق سے تربیت ہو، وہ بچے اطاعت گزار ہوتے، باغی نہیں ہوتے۔ یہ تربیت کا اصول ہے۔ سب سے پہلے ایک گھر کے سربراہ کے لیے کیا چاہیے؟ حسن اخلاق۔ گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آئیے، سختی مت کرو۔ تو اس طرح وہ گھبرا جائے بیچارے بچے جو ہے، ایسا مت کرو۔ تو دوسرا، گھر والوں کے اوپر کھلانے پلانے میں، پہنانے میں سختی مت کرو، تنگی مت کرو۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، ظاہر ہے اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق، آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق بچوں کے اوپر کھلاؤ پلاؤ، تنگی مت کرو، ہاتھ کو اس طرح بند مت کرو، اس طرح بچوں کو اس حوالے سے تنگی میں مت رکھو، ان کے اوپر سخاوت کرو۔ یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ دوسرا حکم، پہلے آپ سمجھ گئے حسن اخلاق، دوسرا تنگی مت کرو۔ آپ کے پاس استطاعت ہے تو تنگی مت کرو۔ تیسرا، گھر کے سربراہ، گھر کے اندر تیسرے خصوصیت یہ ہونا چاہیے کہ گھر کا سربراہ باغیرت ہو، غیرت مند ہو، بچوں کو غیرت سکھائے، بچوں کو ہمت سکھائے، خواتین کو ہمت سکھائے، خواتین کو عفت دے دے، گھر والوں کو اہل عفت بنائے، اہل غیرت بنائے، ناموس کی غیرت کرے، ناموس کے بارے میں بغیرتی نہ کرے، اپنے گھر کے اندر غیرت کا ماحول پیدا کرے، ہمت کا ماحول پیدا کرے، عفت کا ماحول پیدا کرے، ایک نجیب پاک و پاکیزہ خاندان تشکیل دے دے۔ اور جو بھی ناموس کے بارے میں غیرت نہیں کرتا، بغیرت ہے، ہماری اردو زبان میں جسے کہا جاتا دیوس، جو ناموس کی غیرت نہیں کرتا، دیوس انسان جو ہے، بغیرت انسان، وہ جنت جانا تو بڑی بات ہے، دور سے بھی میلوں تک جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، لیکن وہ بغیرت انسان میلوں تک جنت جانے کی بڑی بات ہے، خوشبو وہ نہیں سونکھ سکے گا، جنت سے محروم ہے۔ جتنی عبادات کرے، جتنے روزہ رکھے، اور گھر میں جناب علی عفت نہ ہو، گھر میں غیرت نہ ہو، گھر میں بغیرتی ہو، دیوسی، وہ سارے اعمال برباد، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ یہ حدیث ہے۔ تو اس کے لیے، حسن اخلاق کے لیے ایک بہترین کردار، ایک بہترین داستان کا ہے، یا روایت ہے، یا حدیث رسول اسلام سے، وہ یہ کہ سعد بن معاذ، سعد نام تھا، بن معاذ کا بیٹا تھا، وہ رسول اسلام کے بہترین اصحاب میں سے تھا، اصحاب کبار میں سے تھا، عظیم اصحاب میں سے تھا۔
جب یہ وفات پا گیا تو رسول اسلام نے اس کا غسل خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا. اب سنو بات سنو، آخر نتیجہ تک میں آ جاؤں گا. اس کا غسل رسول اسلام کے اصحاب میں سے خود رسول اسلام نے غسل دے دیا اپنے ہاتھوں سے. کفن اپنے ہاتھوں سے پہنایا. رسول اسلام نے سعد کا کفن اپنے ہاتھوں سے پہنایا. اور تشییع جنازہ میں رسول اسلام تشییع جنازہ میں شریک ہوئے، ساتھ چلے. کیسا چلے؟ ننگے پا، چپل کو اتارا، ننگے پا چلا. اس لیے ملائکہ بھی سعد کے جنازہ میں شریک تھے. ملائکہ کا احترام کے خاطر رسول اسلام نے بھی چپل اتارا اور ننگے پا جنازہ میں شریک ہوئے، تشییع جنازہ میں. اس کے بعد جب قبر پہنچایا، خود رسول اسلام سعد بن معاذ کے قبر میں داخل ہوئے. خود اپنے ہاتھوں سے سعد کو قبر میں اتار دیا، خود لٹایا. اور اوپر آ کر جو اوپر پتھر رکھا جاتا ہے، خود رسول اسلام کے نے سعد کے قبر کے اوپر پتھر خود رکھا. اس سے پہلے کسی کے لیے اس قسم کا کام رسول اسلام نے انجام نہیں. یہ سارے کام جو ہے خود رسول اسلام نے انجام دیا. اور سعد کی والدہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. رسول اسلام کے ابتدا سے لے کر آخر تک یہ سارا کام اس کی والدہ دیکھ رہی تھی. جب دیکھا اس طرح جناب رسول اسلام پیدل چل رہے، غسل خود دیا، کفن خود دیا، قبر میں خود اتارا، پتھر خود رکھا، تو سعد کو مخاطب کی ان کی والدہ نے کہا، اے سعد، یہ موت تمہیں مبارک ہو، تم کتنا خوش نصیب ہو. میں کبھی زندگی میں آپ کے اوپر نہیں روئوں گی، ایسی مبارک موت. یہ جملہ سنتے ہی رسول اسلام نے سعد کی والدہ سے فرمایا، اے اماں، اے ماں، خدا آپ کو صبر دے، آپ صبر کرو. اس وقت سعد جو ہے وہ فشار قبر میں ہے. اس وقت سعد فشار قبر میں ہے. قبر جو ہے ٹھیک بہت سختی سے اس کو دبا رہی، فشار دے رہی ہے. اور سعد کے پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہے، سعد کے سینے کے ہڈیاں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، سخت عذاب میں ہے. والدہ بھی پریشان ہوئی، اصحاب بھی پریشان ہوئے. یا رسول اللہ، اتنے عظمت کے ساتھ ملائکے جس کے جنازہ میں شریک ہو، آپ نے خود یہ سارے کام انجام دے دیا، یہ کیسا، کس وجہ سے؟ رسول اسلام نے فرمایا، سعد اچھے تھے، ان کی ایک صفت کی وجہ سے یہ فشار قبر میں مبتلا ہوگا. یہ صفت، یہ خصلت جس کے پاس بھی ہو وہ فشار قبر سے نہیں بچ سکتا. وہ کیا تھی؟ گھر میں سعد جو ہے بد اخلاق تھا. آپ نے دیکھا معاشرہ میں کچھ افراد جو ہے معاشرہ میں بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے، لیکن گھر کے اندر بڑے غصہ دار اور بڑے بد اخلاق ہوتے. رسول اسلام نے فرمایا، گھر کے اندر سعد کا اخلاق اچھا نہیں تھا، غصہ کرتے تھے، بد اخلاقی کرتے تھے، جس کی وجہ سے قبر نے انہیں فشار دے دیا. ان کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، ان کے سینہ کے ہڈی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. جملہ رضی اللہ بچاؤ پارا کل کے عزیز پیغمبر باندے بلند صلوات. پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما.